الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان عرفات قادری رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج آپ ہمارے سیشن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہیں۔ آپ کے سامنے گفتگو جاری تھی دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ام نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کہتی ہیں کہ ایک دن چراگاہ سے میرا بیٹا دمرہ دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، اے میری والدہ، میں نے دیکھا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، 3 آدمی اس کے قریب آتے ہیں اور سفید لباس میں آتے ہیں اور اس کو لیٹا کر اس کا شکم پھاڑ دیا انہوں نے۔ جب بی بی حلیمہ اور ان کے شوہر یہ بات سنتے ہیں تو فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں اور فوراً چل پڑتے ہیں جنگل کی طرف کہ کہاں یہ واقعہ ہوا ہے، اور جیسے دیکھتے ہیں تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں، لیکن ہوتے اس انداز سے ہیں کہ کچھ ہوا ہی نہیں، چہرہ زرد ہوتا ہے، اداس بیٹھے ہیں۔ حضرت حلیمہ انتہائی مشفقانہ لہجے میں پیار سے اپنے بیٹے سے پوچھتی ہیں، بیٹا کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا 3 شخص جن کے کپڑے انتہائی سفید تھے وہ آئے، مجھے لٹایا، میرا شکم چیرا، اور اس کے بعد انہوں نے میرے شکم کو چاک کرنے کے بعد اس میں سے کچھ نکالا اور اس میں کچھ ڈالا، پھر شکم میں ڈالنے کے بعد شغاف کو سی دیا اوپر سے، یعنی بند کر دیا، لیکن مجھے ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف کا احساس نہ ہو۔ حضور فرما رہے کہ مجھے ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف کا احساس نہ ہو۔ بتائیں نا، یہ محبوب کی کیسی شان ہے کہ ان کا شکم چاک کیا گیا لیکن آپ کو تکلیف کا احساس بھی نہ ہوا، اور یقیناً وہ سفید لباس والے فرشتے تھے، اللہ کے حکم سے آئے تھے۔ کیوں آئے تھے انشاءاللہ وہ آگے جا کے آپ جانیں گے کہ یہ شکم کیوں چیرا گیا، کیا وجہ تھی، اور نبی علیہ السلام کا شکم کتنی بار چیرا گیا۔ پہلے اس واقعے کو پورا کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ وقت اجازت دے گا تو انشاءاللہ آگے آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ یہ واقعہ سن کر جب بی بی حلیمہ نے یہ واقعہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ان کے شوہر بھی کھڑے تھے، ان کے شوہر کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید آسیب کا اثر ہو گیا ہے ان پر، اور شوہر کہنے لگے کہ میری رائے یہ ہے کہ ان کو ان کے گھر چھوڑ دیا جائے۔ بی بی حلیمہ سعدیہ بھی کہنے لگیں کہ جی ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم اس کی اب پورے طور پر حفاظت نہیں کر پا رہے۔ واپس مکہ مکرمہ پہنچتی ہیں، حضرت بی بی آمنہ سے ملتی ہیں۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اتنی جلدی آ گئی، تم تو بڑے شوق سے لے کے گئی تھی میرے بچے کو، اب کیوں آ گئی؟ تو پورا واقعہ سناتی ہیں کہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ جب بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا واقعہ سنتی ہیں تو کہتی ہیں، خدا کی قسم میرے نور نظر پر ہرگز کبھی بھی کسی جن یا شیطان کا عمل دخل نہیں ہو سکتا، میرے بیٹے کی بڑی شان ہے۔ پھر ایام حمل کے، ولادت باسعادت کے واقعات حضرت آمنہ حضرت حلیمہ سعدیہ کو سناتی ہیں، جس سے ان کو اطمینان آتا ہے کہ نہیں، یہ بچہ کوئی عام بچوں میں سے نہیں ہے، اس کی شان وراء الورا ہے۔ تو جب حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے دل پر ایک بوجھ رکھتے ہوئے آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر کے اپنے گاؤں میں واپس چلی جاتی ہیں، اور آپ اپنی والدہ کے آغوش میں آگے کی تربیت کا پروان چڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اور حضور کی سیرت کے یہ چند واقعات ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کچھ کر کے ترتیب بار حضور کی سیرت کو رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا بیان کرنا قبول کرے، آپ کا دیکھنا قبول کرے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم مل کر حضور کی سیرت کو اسی طرح مکمل کر سکیں، یاد کر سکیں، اپنے سینے میں حضور کی سیرت کو جگہ دے سکیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو آگے اگلی ویڈیو آئے گی اس میں آپ کے سامنے وہ شک صدر بیان کیا جائے گا کہ کتنی مرتبہ محبوب کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کا شک صدر کیا گیا، کیوں کیا گیا، کن وجوہات کی بنا پر کیا گیا، اس میں کیا چیز نکالنی تھی، کیا چیز ڈالنی تھی، کیا اللہ کی حکمتیں تھی اس میں، ان ساری چیزوں کا بیان سنیں گے انشاءاللہ۔ جب تک کے لیے الوداع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔